بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات سے میں اقبال جنجور۔ پاکستان میں اس وقت عجیب و غریب قسم کا کھیل شروع ہے۔ جب طاقتور حلقوں نے دیکھا، پی ڈی ایم نے دیکھا، اس اسٹیبلشمنٹ نے، اور فسطائیت کی پوجا کرنے والی اس حکومت نے جب یہ دیکھا کہ کسی بھی طرح سے ان کی مقبولیت عوام میں نہیں ہے، لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، ان کی اپنی پرفارمنس زیرو ہے، وہ سوائے دشمنی، قتل، غارت اور فسطائیت کے علاوہ ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے، تو انہوں نے پھر اپنا آخری حربہ استعمال کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی جو فرسٹ ایئر لیڈرشپ تھی ان کو گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے ایک ایک کو وہاں سے راضی کر کے، دھمکیاں دے کے، منوا کے تو انہیں رہا کر رہے ہیں۔ اگر یہ جو گرفتاریاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی، اگر یہ صرف گرفتاریاں اس لیڈر کے یا اس شخص کی ذات کی حد تک ہوں تو یہ کبھی بھی ان کو نہیں توڑ سکتے۔ اس کی مثال شیریں مزاری بھی ہے، اس کی مثال فواد چودھری ہے، اس کی مثال اسد عمر ہے، اس کی مثال اور جو اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو 6 دفعہ، 4 5 دفعہ رہا ہوئے، پھر گرفتار ہوئے، پھر رہا ہوئے، پھر گرفتار ہوئے، صرف ایک ہی شرط تھی کہ آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑیں اور عمران خان کے خلاف بیان دیں۔ وہ جب رہا ہوتے، باہر آتے، بیان دیتے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آگے پھر سے پریزر وین کھڑی ہوتی تھی، اس میں اٹھایا، رکھا اور پھر سے جیل لے گئے۔ اب یہاں تک اگر بات ہوتی تو پھر بھی یہ کہا جا سکتا تھا کہ ان کی صبر کا، ان کی طاقت کا، ان کی ہمت کا اندازہ ہو سکتا تھا، لیکن فسطائیت کی ظلم، جبر، بربریت الفاظ ختم ہو گئے، نہیں ملتے کہ اس سے آگے کون سے الفاظ ہیں جو استعمال کیے جائیں۔ جب اس کی حد انہوں نے کراس کی تو انہوں نے ان اغوا شدہ یا ان گرفتار شدہ لیڈروں کے گھروں پہ حملے کرنے شروع کر دیے۔ کسی کی بچی اٹھائی، کسی کی بیوی اٹھائی، کسی کے باپ کو مارا، کسی کا 80 سالہ بوڑھے باپ کو دھکے دیے گئے، کسی کے کاروبار توڑ دیا، کسی کا ہوٹل توڑ دیا، کسی کے گھر مسمار کر دیا، کسی کی بیوی کو اغوا کر کے گمنام کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے 13 سال، 12 سال کے بچوں پہ تشدد اور ظلم کرنے کے بعد انہیں میسیج دیا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے۔ اب آپ کے سامنے دو ہی آپشن ہیں، یا آپ عمران خان کو چھوڑو، یا پھر یہ آپ کے بچیاں، آپ کی بیویاں، آپ کی بہنیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کا کاروبار، سب کا سب ہم زیرو کر دیں گے۔ انسان ہے تو کہیں نہ کہیں وہ ٹوٹتا ہے، اور وہ لوگ ٹوٹتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، ٹی وی پہ آتے ہیں، روتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں۔ جو عدالت کے اندر سے جو جیل کے اندر سے طے کر کے آتا ہے وہ سیدھا پریس کلب آتا ہے، اس کے لیے کرسی لگی ہوتی ہے، انتظامات ہوتے ہیں، اور وہاں سے وہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں سے کہہ کے وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن سوال سب سے بڑا یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا کرنے سے ان کے دلوں میں یا عوام کے دلوں میں عمران خان کی نفرت پیدا کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ اگر مقابلہ ہے تو وہ الیکشن کا ہے۔ عمران پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، عمران خان ایک سیاسی لیڈر ہے، پی ٹی آئی کا وہ رہنما ہے، سربراہ ہے، اور اس کا سٹیک عوام کے ساتھ ہے۔ اس نے کوئی بزنس نہیں کرنا کہ اس کا گاہک خراب ہو جائے گا، کسٹمر نہ ہوا تو وہ فلاپ ہو جائے گا، اس کی مقبولیت ووٹوں کے ساتھ ہے۔ لیکن جیسے جیسے میڈیا پہ یہ سنتے ہیں لوگ کہ فلاں تحریک انصاف کو بندہ چھوڑ گیا، فلاں چھوڑ گیا، فلاں چھوڑ گیا، فلاں چھوڑ گیا، اور ایسے پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے۔ بالکل اسی طرح سے یونان میں جب سقراط نے جب زہر کا پیالہ پیا تو زہر کا پیالہ پینے سے پہلے سقراط بھی اپنے دور کا دانشور تھا، رائٹر تھا، کالم نگار تھا، وہ لکھتا تھا، اور اس دور کی فاسسٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سقراط لکھتا تھا۔
اس کے کالم چھپنا بند ہو گئے، اس کی آواز میڈیا میں آنا بند ہو گئی۔ اس وقت کی جو میڈیا تھی وہ، اور اسے قید و بند کی صورتیں برداشت کرنی پڑی، لیکن اس نے اپنے حق اور سچ کی بات کہنا نہ چھوڑی۔ وہ بند کمرے کے اندر بھی لکھتا، وہ کتابیں لکھتا، وہ جہاں بھی جاتا وہ لکھتا۔ اسٹیبلشمنٹ کے بندے اس کے پاس جاتے اور اسے یہ کہتے کہ تم پاگل ہو، تم یہ جو لکھ رہے ہو نہ یہ چھپتا ہے نہ یہ باہر جاتا ہے، کیا کرو گے اس کو لکھ کے؟ تم کیوں نہیں اسٹیبلشمنٹ کی بات مان لیتے؟ تو سقراط کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ میرے جو کالم ہیں، میری جو بکس ہیں، جو میں لکھتا ہوں، یہ چھپتا نہیں، یہ لوگوں تک نہیں پہنچتا، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ جب میں مر جاؤں گا میں زہر کا پیالہ پینا قبول کر لوں گا۔ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دور میں یہ چھپیں گے، یہ کتابیں چھپیں گی، اور اس دور کی جو نسل ہوگی اس کو میری بات سمجھ آئے گی اور وہ مجھے حق اور سچ والا بندہ کہے گی۔ ہم نہیں جانتے، ہم نے سقراط کو صرف پڑھا ہے، سنا ہے، اور چاہے وہ سچ ہے یا جھوٹ، لیکن جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ سقراط اس وقت آج کے دور کی طرح کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا تھا۔ پاکستان میں بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ اس وقت عدلیہ بے بس نظر آتی ہے، ججز مجبور نظر آتے ہیں۔ وہ ججز جن کی بات نہ ماننے پہ توہین عدالت لگتی ہے، اور ایک طبقہ ایسا بھی اس ملک میں بھی موجود ہے طاقتور، جس کے اوپر کوئی توہین عدالت نہیں لگتی۔ وہ رہائی کا حکم دیتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو بندہ غائب ہو جاتا ہے۔ آج ایک جج نے اسد عمر کے کیس میں بابر اعوان کو یہ کہا کہ سر ہم تو رہائی دے دیں گے، لیکن جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے آپ کو رہائی نہیں ملے گی۔ یہ اشارہ کس کی طرف تھا؟ اسی طرح سے ہمارے جو سیاستدان ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، وہ بے بس ہیں، استاد بے بس ہیں، پروفیسر بے بس ہیں، دانشور بے بس ہیں، ایکٹر بے بس ہے، صحافی بے بس ہے، میڈیا چینل بالکل بات نہیں کرتے، نہیں بتا سکتے، وہ بے بس ہے۔ لیکن پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کب تک؟ کیا یہ جو موجودہ فاشسٹ فسطائیت کی ظلم پہ مبنی غیر آئینی غیر قانونی یہ جو حکومت ہے یہ کب تک قائم رہے گی؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال؟ اس کے ساتھ عمران خان کے پارٹی کے ساتھ جو ہوا اس سے بدترین ہوگا۔ عمران خان ہمت تھی، بہادر تھا، نہ ڈر تھا، کریکٹر والا تھا، اس نے کرپشن نہیں کی ہوئی تھی، اور وہ اس طاقت کے آگے، اس ظلم کے آگے وہ کھڑا ہے۔ یہ نہیں کھڑے ہو سکتے، ان کے پلیٹلیٹس گر جائیں گے، ان کی کمر کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جائیں گی، ان کے معدے خراب ہو جائیں گے، ان کو ویل چیئر پہ بھی چلنا مشکل ہو جائے گا، یہ باہر بھاگیں گے۔ لیکن یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، یہ گواہ رہنا آنے والی جو نسل ہے، یہ دھرتی انہیں جگہ نہیں دے گی۔ یہ آج بھی الیکشن کروا لیں، یہ آج بھی اپنی الیکشن مہم چلا لیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ابھی طاقتور حلقوں کا اور اس فسطائیت، فاشسٹ، ظالم، غیر قانونی اور غیر آئینی حکمرانوں کا اور حکومت کا یہ پلان ہے کہ ہم تمام پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، رہنماؤں کو توڑ کر عمران خان کو اکیلا کریں، اور اس کے بدلے میں جہانگیر ترین کو سامنے لائیں، اور یہ جو ٹولے جن کو ہم نے توڑ رہے ہیں اس کو جہانگیر ترین کے ساتھ ملائیں اور ایک نئی جماعت بنائیں۔ مان لیتے ہیں بن گئی جماعت، کیا جہانگیر ترین کے کریکٹر سے یہ لوگ واقف نہیں ہیں؟ کیا جہانگیر ترین کے ساتھ یہ جو 70، 80، 90، 100 بندہ جو آپ بھیجیں گے وہ جائے گا؟ اس کو ووٹ کون دے گا؟ ووٹ ایک ان پڑھ کا بھی
اور اس ملک کے ٹاپ طاقتور یا رانے جیسے بڑے بدماش کا بھی ووٹ کی طاقت ایک جیسی ہے، برابر ہے۔ جہانگیر تین کے حق میں کتنے ٹھپے لگائے جائیں گے، کس طرح سے اس کو جتایا جائے گا۔ ابھی کل شیریں مزاری نے جب چھوڑا تو اس پہ ایکسپریس ٹریبیون نے سروے کروایا، اور سروے پہلے 95% تھا، 90% تھا عمران خان کے حق میں، لیکن جیسے شیریں مزاری نے آ کے پریس کانفرنس کی تو چند گھنٹوں کے بعد عمران خان کے حق میں وہ 94% ہو گیا۔ اس کمپنی کو وہ سروے ڈیلیٹ کرنا پڑا، ان کے ہوش اڑ گئے۔ کتنی دو نمبری کریں گے، کتنے ڈبے بھریں گے؟ سوال ہے نا۔ 90-10 کا فرق کیسے مٹائیں گے؟ یہ ٹھپے، مجھے پتہ ہے کہ ماضی میں بھی ٹھپے لگتے رہے، اور اسی لیے یہ ساری یہ جو کمپنی ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ اس لیے بے فکر ہیں کہ ہمیں عوام کی پرواہ نہیں، بھاڑ میں جائے، مار دو، معذور کر دو، ننگا کر دو، پیس دو، ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکو، ان کو کتا جانور سمجھو، کیونکہ ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ووٹ ہم اپنے ٹھپے لگا کے ڈال دیتے ہیں، اور عوام کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ لیکن کتنے بڑے ٹھپے لگائیں گے۔ عمران خان نے ابھی بالکل لیٹسٹ اپنے خطاب میں یہ کہا کہ اگر میرے جانے سے ملک بہتر ہو سکتا ہے، ملک کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے، ملک کے اندر اچھائی ترقی آ سکتی ہے، تو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے سمجھایا جائے کہ یہ کیسے ہوگا۔ اور دوسرا پوائنٹ انہوں نے یہ بتایا کہ میں اپنا جو کمیشن بنا رہا ہوں، جو ٹیم بنا رہا ہوں، مذاکرات کے لیے بھیجوں گا، اور اسے یہ سمجھایا جائے کہ یہ جو 8 اکتوبر کو آپ الیکشن کی کہہ رہے ہیں، یہ اس پہ اگر الیکشن کروانے سے اس ملک میں بہتری آتی ہے، مجھے سمجھا دیں تو میں ایگری ہوں۔ بات یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے جانے سے ملک بہتر ہوگا، یہ بھی بات نہیں ہے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن کروائیں گے تو اس میں کوئی بہت بڑا طوفان برپا ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ 8 اکتوبر تک یہ پاکستان تحریک انصاف کو بالکل وائٹ واش کر دیں گے، اور عمران خان کو اکیلا نہتہ کر کے یا اس کو نائل کرنے کی کوشش کریں گے، یا پھر اسے کہیں گے کہ اب تم آؤ میدان میں، کیونکہ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ عمران خان کے ہاتھ میں بے شک کچھ نہیں ہوگا۔ سارے کارکن آپ نے گرفتار کر دیے، کچھ مار دیے، کچھ ان سے وفاداریاں چھین لیں، کسی کو مجبوراً چینج کر دیا، کسی سے سیاست چھوڑوا دی، کسی سے جماعت چھوڑوا دی، کسی سے بیان دلوا دیا، لیکن الیکشن میں جو ووٹ آئے گا وہ تو آئے گا نا۔ عام آدمی کس کو ووٹ دے گا؟ وہ جیسے بھی ہے وہ عمران خان کو ووٹ دے گا، اور اگر عمران خان کو ووٹ نہیں دے گا تو وہ الیکشن میں جائے گا نہیں، وہ ووٹ ہی نہیں کاسٹ کرے گا۔ اور دوسری بات کہ اس دنیا کا قانون ہے، ماضی میں بھی اٹھا کے دیکھ لیں، یہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کی عمر کتنی ہے، مطلب ان کے اقتدار کی عمر کتنی ہے، ان کی طاقت کی عمر کتنی ہے، اور ان کے ساتھ تاریخ کا بدترین سلوک ہوگا، اور یہ دنیا بھی دیکھے گی، ہم بھی دیکھیں گے۔ اور یہ میرا یقین ہے کہ عمران خان کو شکست یہ نہیں دے سکتے، کیونکہ عمران خان نے جو آئیڈیا دینا تھا، جو نظریہ دینا تھا، جو ننگا کرنا تھا اس سسٹم کو، اس نے نظام کو بالکل ننگا کر کے رکھ دیا، اور بتا دیا آج کے 5 سال کے بچے کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم کون کرتا رہا 75 سالوں سے، اور ہم کس طرح سے اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، اور ہماری اہمیت کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، یہ عمران خان نے بتا دیا۔ اب جو آج کا جو 5 سال کا بچہ ہے، یہ 50 سال 60 سال تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور اس کے دماغ میں جو آئیڈیا، جو نظریہ عمران خان نے فکس کر دیا ہے، اس کو آپ ریموو نہیں کر سکتے۔ ظلم سے کبھی بھی وفاداریاں نہیں چھینی جا سکتی، اس طرح کی فسطائیت سے کبھی بھی ہر 10 منٹ کے بعد ایک پریس کانفرنس کرنا، اور چیخ چیخ کر بولنا، اور جھوٹ بولنا، اور ظلم کی انتہا کرنا، کیا رانا، کیا پدی کا شوربہ، کیا مریم، کیا دوسرے، کیا تیسرے، آ کے اس طرح سے وہ کرتے ہیں جیسے ملک ان کے باپ کا ہے، جیسے یہ جاگیر ہے ان کی، جیسے یہ ان کی کئی وراثت سے میں ان کو ملا ہوا ہے، اور یہ عوام کو یہ کہتے ہیں کہ اب ہم صحیح ہیں اور باقی ساری غلط ہے۔ عمران خان غلط نہیں ہے، صرف اس کی شکست سے آپ کو خوف ہے، اور عمران خان
जिस तरह से उसने दुनिया में ज़िंदगी में अपने तमाम तर जो मुकाबले थे वो जीते, सियासत का वर्ल्ड कप भी इमरान खान जीत चुका है और उसने आपको नाकू चने चबाए हैं, उसने आपकी नींदें हराम की हैं और उसने ये साबित करके दिखाया है कि एक अकेला इमरान खान 1 साल से मुसलसल दुनिया की बदतरीन जुल्म का शिकार हो रहा है, ताकत का वो सामना कर रहा है, लेकिन वो आपके सामने झुक नहीं रहा और वो इस हद तक आपको उसने पहुंचा दिया कि आपके पास स्वाय नाक रगड़ने के उसको ज़बरदस्ती 10-10 हज़ार बंदा उसके पीछे लगाकर उसको उठाने के आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा। और अभी ये सिलसिला जारी है। जैसे जैसे जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं पार्टी को छोड़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होता जाएगा और जहांगीर तरीन जो करप्ट तरीन इस मुल्क के लोग हैं, ये अगर आके इस मुल्क को चला गए तो फिर तारीख़ भी इधर है, हम भी इधर हैं, ये लोग भी इधर हैं और देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है, कल तक क्या डेवलपमेंट होती है। तब तक इकबाल जंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।